اسلامی تاریخ، غزوات و سرایا کی وضاحت اور تعداد۔ جس لڑائی کے اندر، جس جنگ میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بذات خود شرکت فرمائی، جنگیں اور لڑائیاں اسلام میں پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں کیوں ہوئی ہیں؟ اللہ تبارک تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اللہ کا دین پوری دنیا میں غالب آ جائے اور پوری دنیا میں اللہ کا نام بلند ہو۔ تو جو لوگ اس سلسلے میں سامنے کافر رکاوٹ بنتے تھے، اللہ کے دین کو پوری دنیا میں نہیں پھیلانے دیتے تھے اور مسلمانوں کے دشمن بن جاتے تھے اور مسلمانوں کو قتل کرنے کی، مارنے کی کوشش کرتے تھے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف جہاد فرمایا ہے۔ اس امر کو، اس معاملے کو جہاد و قتال کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے از خود جس جنگ میں شرکت فرمائی اس کو غزوہ، اور جس میں کسی صحابی کو بھیجا آپ خود نہیں گئے اس کو سریہ کہتے ہیں، اور ان کی جمع سرایا، اور غزوہ جس میں آپ خود تشریف لے گئے اس کی جمع غزوات ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کل 27 جنگوں میں از خود شمولیت اختیار فرمائی، یعنی 27 غزوات، اور سرایا جو آپ علیہ السلام نے لشکر بھیجے آپ خود نہیں تشریف لے گئے، ان کی تعداد 43 ہے۔ اور پھر یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ ان تمام کی تمام جنگوں میں جو مسلمان شہید ہوئے ان کی تعداد بہت تھوڑی سی ہے، یعنی مسلمانوں کی تعداد ان تمام کی تمام جنگوں میں 259 مسلمانوں کی تعداد، اور مخالفین جو مارے گئے، کافر جو مارے گئے، ان کی تعداد 759 ہے۔ تو اگر یہ مجموعی تعداد آپ دیکھیں گے تو یہ 1018 بنتی ہے۔ معنی یہ ہوا کہ اتنی جنگوں میں کل جو جانیں گئی ہیں وہ 1018 ہیں، جبکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم اس دین کے ذریعے سے پوری دنیا میں انقلاب برپا کرنا چاہتے تھے اور پوری دنیا میں اللہ کا کلمہ، اللہ کا دین بلند کرنا چاہتے تھے۔ لیکن بہت سوچنے کی بات ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم از خود اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کس قدر امن کا خیال رکھتے تھے، کس قدر امن پسندی کا خیال رکھتے تھے اور امن و سکون کو پھیلانا چاہتے تھے، کہ اتنے بڑے انقلاب کے اندر اتنی تھوڑی سی جانیں وہ گئی ہیں۔ ورنہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ملک جب دوسرے ملک پر حملہ آور ہوتا ہے تو وہ سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں جانیں جاتی ہیں، ایک ایک دن جو ہے وہ لاکھوں کا صفایا ہو جاتا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیشہ امن چاہا، تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ اور یہ لوگ دنیا کے آج کافر جو مسلمانوں پر اعتراض کرتے ہیں کہ مسلمان ایک دہشت گرد مذہب ہے، اس قسم کی بیہودہ باتیں کرتے ہیں، ان ظالموں کے لیے ایک بہترین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل نمونہ ہے کہ جس نبی نے پوری دنیا میں اور قیامت تک انقلاب برپا کرنا تھا، اس کے زمانے میں جو جنگیں ہوئی ہیں، اتنی قلیل تعداد ان جنگوں کے اندر، اتنی تھوڑی تعداد جنگوں میں مسلمانوں کی طرف سے اور کافروں کی طرف سے جو کام آئی، یہ سب کچھ اس بات کی نشانی ہے کہ اسلام ایک صلح اور امن والا مذہب ہے۔ کھانے کے بقیہ مسائل: کھانا اپنی جانب سے کنارے سے شروع کرنا، برتن کے بیچ میں یا دوسرے آدمی کے سامنے بالکل ہاتھ نہیں بڑھانا چاہیے۔ یہ بچوں کو خاص طور پر درخواست ہے، بچوں کی عادت ہوتی ہے پورے برتن کے اندر اپنا ہاتھ گھماتے رہتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کھانے میں پھونک بھی نہیں مارنا چاہیے، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع فرمایا، اس لیے کہ منہ کے اندر بیکٹیریا، جراثیم، اس قسم کی چیزیں، اور منہ سے لعاب اور تھوک ذرا سا گرتا ہے پھونکنے کے ساتھ تو سامنے والا اس کو ناپسند بھی کرتا ہے، پھر کتنے جراثیم منہ سے نکل کر کھانے میں چلے گئے، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے کلی کیا کرتے تھے کھانے سے پہلے بھی۔ دسترخوان پر مختلف قسم کے کھانے ہوں تو ہاں پھر سب کو لینا، ہاتھ گھمانا پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ گوشت کا بڑا پارچہ ٹکڑا ہو اس کو چھری سے کاٹ کر کھانا بالکل درست ہے، چھری سے بھی کاٹا جا سکتا ہے، براہ راست اس کو نوچا بھی جا سکتا ہے، نوچ کر کھانا بھی جائز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے۔ تیز گرم کھانا نہ کھائیں، ذرا سہارا لے کر سہانا ہو جائے، تھوڑا سا
ٹھنڈا ہو جائے تو اس کو کھا لینا چاہیے، بہت گرم کھانے سے منع فرمایا۔ کھانا کھاتے ہوئے کھانے کی چیز یا لقمہ زمین پر گر جائے تو اس کو فوری اٹھا لیا جائے، اٹھا کر صاف کر کے کھا لیا جائے۔ یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس کو شیطان کے لیے ہرگز نہ چھوڑا جائے۔ جب کھانا کھا چکے تو انگلیوں کو چاٹ لیا کریں، اس لیے کہ وہ نہیں جانتا آدمی کہ کس حصے میں برکت تھی۔ جو کھانے کا ذرہ انگلی کے ساتھ لگا ہوا ہے، ممکن ہے اسی میں برکت ہو۔ آج ہم ٹیشو پیپر سے صاف کر لیتے ہیں، نہیں، پہلے انگلیوں کو چاٹنا چاہیے اور پھر اس کے بعد صاف کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹیشو سے بھی صاف کر لے، ہاتھ دھونے بھی چاہیے، لیکن پہلے جو ہے وہ انگلیوں کو چاٹنا چاہیے۔ کھانا کھانے کے درمیان میں اگر کوئی آ جائے تو اس کو کھانے کی دعوت ضرور دینی چاہیے۔ یہ بالکل نہیں کہنی چاہیے کہ کھانا تھوڑا ہے، یہ سارا کھا جائے گا، کھانا ختم ہو جائے گا، نہیں۔ یہ بڑی سخاوت کی بات ہے، بچوں کے لیے بڑی سخاوت کی بات ہے کہ آپ گھر میں کھانا کھا رہے ہیں، بھائی آ گیا ہے، بھائی کو بٹھاؤ، بہن ہے، بہن کو بٹھاؤ، اور کوئی آ گیا ہے اس کو اپنے ساتھ کھانے میں شریک کر لو۔ ایک آدمی کا کھانا 2 آدمیوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے، 2 کا کھانا 4 کے لیے کافی ہو جاتا ہے، 4 کا کھانا 8 آدمیوں کے لیے بھی کافی ہو جاتا ہے۔ تو اس معاملے میں آدمی کو وسعت کرنی چاہیے اور سخاوت کرنی چاہیے۔ جس خادم نے کھانا پکایا ہو اس کو کھانے میں شامل کر لینا چاہیے اور اس کے لیے کھانا کچھ نہ کچھ الگ کر دیا جائے۔ گھروں میں کوشش کی جائے اگر کھانا کسی خادم نے پکایا ہے، ملازم نے پکایا ہے، تو اس کو بھی الگ اسی کھانے سے کچھ نہ کچھ ضرور دیا جائے۔ کبھی ساتھ شریک کر لیا جائے اگر فیملی نہیں بیٹھی ہوئی ہے تو، اور اگر ساتھ فیملی ہے تو پھر ایسا کر لیا جائے کہ اس کو کھانا الگ سے دے دیا جائے۔ اس گھر میں بڑی خیریں اور برکتیں ہوگی جس میں کھانے کے بعد ہاتھ دھونے اور کلی کرنے کی عادت ہو۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں برکت ہو اور اللہ کی رحمتیں نازل ہوں تو اس کے لیے کیا عمل بتلایا کہ کھانے کے بعد کلی کر لیا کریں، منہ صاف کر لیا کریں اور ہاتھوں کو دھو لیا کریں۔ دیکھیں کتنا چھوٹا سا عمل ہے لیکن اس پر اللہ کی طرف سے کتنی زیادہ برکتیں ہوتی ہیں۔ تو اس لیے اہتمام کیا کریں گھر میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔